المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يذكرهم الله في ظل يومه في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه مؤلف في المساجد، ورجل أصبح كله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلب قدره ذات من السجن وبنات فقال إني أخاف الله، وفي رواية إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق الأخطاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق فيه ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله حاملا ففاضت عيناه. قرآن محترم، دنیا کی زندگی ایک عارضی حیات ہے، ایک بال ہے. آنکھ بند ہوتے ہی انسان ایک افسانہ ہو جاتا ہے، تختیاں بدل جاتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تختی حضرت کی تھی. اب ڈاکٹر اب ان کے بچوں کی آ گئی. وہ شخص بہت ہی عقلمند ہے جو اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارتا ہے. سب نہایت ہی خسارے میں ہے جو اپنی زندگی کو عارضی عیش میں مبتلا کر کے اپنے وطن کو ویران کر رہا ہے. دو چیزیں دنیا میں نقد ملتی ہیں: نیکیوں سے سکون قلب، گناہوں سے بے چینی اور پریشانی. یہ قلب فوراً اسی وقت اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے کو راضی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں اپنی زندگی کی تمام محنتیں، تمام طاقتوں کو اس پر صرف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا مصیبت اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. کریم کی تعریف یہ ہے جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ جزا دے دے. اس زمانے میں ایک عمل پر 50 مومن کا ثواب ایک ہی آدمی کو اس نیکی پر مل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ اس زمانے کے مومن یا اس زمانے کے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر. ہمارے ساتھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب ماحول خراب ہو جائے گا تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس مشکل کے زمانے میں جو دین پر قائم رہے گا اس کو تو آپ جیسے 50 لوگوں کا ثواب ہم کو ایک نیکی پر ملے گا. آپ خود اپنی خوشی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں؟ بتائیے کس میں فائدہ زیادہ ہے؟ ایک شخص اپنے دل کی خوشیوں کا انتظام اپنے ارادے اور اپنی رائے اور اپنے منصوبوں سے کرنا چاہتا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے کہ ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، ہمارا دل جس طرح چاہے رکھیں. سر دوستہ سلامت کی دو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کی شبد ہلاک کی پیغام. دشمنوں کو یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ان کا سر قتل کیا جائے. سر دوستہ سلامت، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی. اللہ کے کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا غم، یہ اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے. اس غم کی قیمت سورج اور چاند ادا نہیں کر سکتے. جو بندہ صرف گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے، حسینوں سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، پوری پرانی عادتوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے دل پر نفس جو ہے غم ڈالتا ہے کیونکہ نفس اپنا مزہ چاہتا ہے. یہ اتنا بیوقوف ظالم ہے کہ نہ اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ اس کو جوتوں کا غم ہے، نہ اس کو آگ کی عذاب کا خوف ہے.
یہ تو بالکل ہی ایک نہایت ہی نالائق بے حس دشمن ہے، بے حس دشمن۔ لہذا اس بے حس دشمن سے ہوشیار ہوگا۔ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور جس کھیت سے 2 ڈنڈا پا جاتا ہے دوبارہ اس کھیت کے قریب نہیں جاتا، لیکن یہ گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی جب گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے پرانے ڈنڈے، نفس کے انڈے کے سامنے پرانے ڈنڈے بھول جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ خوشی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا خوشی کا انتظام خود کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا انتظام عالم اسباب میں پیدا کر دے۔ بولیے نفع کس میں ہے؟ کس میں نفع ہے؟ آپ کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اسباب خوشی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں مبتلا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ کنڈیشن میں ہمارے دل کو غم کی آگ میں جلانا جاتا ہے۔ کھال ٹھنڈی ہے، ایئر کنڈیشن میں شیخ صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن کے اندر کھال ٹھنڈی ہے اور دل غم کی آگ سے پریشان۔ یہ ہے اپنی خوشیوں کا انتظام جو خود کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ کہ اس نے اپنی خوشی کا انتظام خود کیا۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر اپنی محنتوں کو اور اپنے عزائم و ارادوں و طاقتوں کو صرف کر رہا ہے، اس کی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ اگر ایک کنڈیشن میں نہ ہو اور جھوٹ میں چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے باطن و قلب کو اللہ تعالیٰ ایک کنڈیشن کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ وہ گرمی ہجرا تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی دن میں 7 جنازہ دیوبند میں تعاون پھیلا ہوا تھا، دیوبند میں تعاون پھیل گیا تھا، آپ کے گھر میں 7 جنازے رکھے تھے۔ سوچیے آپ، اور کس کا؟ خاص خاندان والوں کا، بیٹا، بہو، بیٹی ہے، اس قسم کے۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوچا کہ جا کر حضرت کو کچھ تسلی دوں، لیکن تسلی کیا دوں، وہ تو خود ہی صبر کیے بیٹھے۔ جو آہوزاری نہ کر رہا ہو اس کو یہ کہنا کہ آپ آہوزاری میں کیجیے، تحصیل حاصل ہے۔ جس کے آنسو بھی نہ بہ رہے ہوں اس کو یہ کہنا کہ آپ نہ روکیے، تو پہلے ہی سے ان کو حاصل ہے۔ ڈرتے ڈرتے ان کا روگ بہت تھا۔ بعض بزرگوں میں شان جلال زیادہ ہوتا ہے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا روگ بہت تھا اور خلق سے استغنا کی شان تھی۔ حکیم امت فرماتے ہیں کہ حضرت کی قیلولے کا وقت تھا، دوپہر کو کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے۔ ایک بڑے زمیندار نواب صاحب، کوئی بڑے رئیس، وہ اس بے موقع ملنے آ رہے تھے اور حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں، دوسری کروٹ لیٹ گئے اور اپنا آرام فرما رہے، کروانے کی نواب صاحب۔ یہ شان تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو جو بھی کیفیت دے دے تو یہ تو بندہ اختیار نہیں۔ حضرت نے آہستہ آہستہ قدم رکھا اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے دراروں میں کان لگایا کہ بڑے میاں دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ رو رہے ہیں، کوئی آہوزاری کر رہے ہیں۔ جس کے گھر میں 7 جنازہ ہوئے معمولی بات نہیں ہے۔ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی چلے گا خان دو یارو کہ میں فریاد کروں۔ میرے شیخ صاحب عربری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی محبت کو کہاں تک چھپاؤں، کہاں تک لوگ کہیں گے اللہ ہو گیا تو ہم ڈر جائیں مخلوق سے، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی۔ کیا مطلب؟ اب تو ہم داڑھی رکھ کے رہیں گے اور ہم پیداوار رکھنے سے اونچے کر کے نماز پڑھیں گے، حج عمرہ کریں گے، زکات دیں گے، اللہ کے بن کر رہیں گے۔ دیکھیں زمانہ ہمارا کیا کرتا ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم زمانہ بناتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر انسان نیک ہو جائے تو زمانہ خیر کہلاتا ہے،
انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو زمانہ شر ہوگا. زمانہ ہمارے اعمال سے بنتا ہے. گھر کی نحوست ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے. آپ اچھے اچھے عمل کیجیے، گھر مبارک ہو گیا. برے برے عمل جہاں جس زمین پر ہو وہی زمین ملوث ہو گئی. تو زمانے سے ڈرنا ایمان کی نہایت کمزوری کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، گناہوں کے معاملے میں تو حیا اچھی چیز ہے. بعض لوگ جوش ہے تصوف میں آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، بندہ کرتے کرنے دو. گناہوں کے معاملے میں حیا کی عظمت اور حیا کی تعریف آئی کہ حیا ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. لیکن نیک کام کرنے میں حیا شرم آئے، تصویر لینے میں یا اور نیک کام کرنے میں، داڑھی رکھنے میں شرم آئے کہ بیوی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دفتر والے خاندان والے کیا کہیں گے، ارے ملاؤں نے اس کے گال پر بھی قبضہ کر لیا. دیکھو خانقاہ نہ جانا، ورنہ آہستہ آہستہ وہ گال پر قبضہ کر دیتا ہے، وہ پیر داڑھی رکھوا دے گا. تو ان سے کہو، ان لوگوں سے کہ کیا خبر میں تم ہماری کیا امداد پہنچاؤ گے. ایسے لوگوں سے ایک سوال کر لیا کہ زمین کے نیچے جب میرا جنازہ دفن ہوگا تو تم ہمیں کس قسم کی امداد پہنچاؤ گے. اور اگر میں نبی کی شکل بنا کر جاتا ہوں تو شاید اس کو فضل ہو جائے کہ ہمارے پیاروں کی پیاری شکل بنا کر آئے. ایک محدث داڑھی کے حالت میں انتقال کر گئے. انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے کالی داڑھی پر آٹا چھڑک دیں. منکر نکیر آئے تو کہا یہ کیا تماشا بنا کر آئے ہو، ارے تم تو جوانی میں آئے ہو، یہ کیا آٹا چھڑکا ہے. انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا. اللہ تعالیٰ بتا کہ یہ اس کے اختیار میں کالے بالوں کو سفید کرنا نہیں تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا وہ کر کے نقل کر کے آیا. جاؤ وہی معاملہ ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جو سفید بالوں والوں سے کرتے ہیں وہی معاملہ اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل بنانے کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھیے اس کو. تو دوستوں میرے شہر اسے کہا کرتے تھے کہ اللہ والا بننے میں سارا عالم ہمیں گالیاں دے، سارا عالم. لیکن حضرت یہ شیر شاہ درباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کو اشکبار کر کے یہ شعر پڑھتے تھے، کہاں تک ضبط بے تعبیر، کہاں تک پاس بدنامی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی تو آپ کسی کو خیال میں نہیں لائیں گے، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، نہ بیوی نہ خاندان. کہاں تک ضبط بے تعبیر، کہاں تک پاس بدنامی، کلیدہ تھا جاؤ کہ ہم فریاد کریں. حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھ کو جگہ دینا. کیا کہا اس نے؟ اماں جی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جگہ دینا، ایسا نہ ہو کہ سوتے ہی سوتے نکل پڑے اور ہر سے دم سے چرپائی کے نیچے گر جائے. بچے کی محبت بہت مات ہو. تو ساس نے کہا کہ بیٹی تجھ کو جگانا نہیں پڑے گا، ایسا درد شبیر اٹھے گا کہ تو چلانے پر سارے محلے کو جگا دے گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم روح اور قلب میں آپ کے پیدا ہو جائے اور ہمارے پیدا ہو جائے تو آپ پھر اس وقت میں جگانا آپ کو نہیں پڑے گا، سارے عالم کو جگا کے چھوڑیں گے آپ. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، ہم پر سرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ لاز رہے تھے اپنی اونٹ پر، مجمع جمع ہو گیا عیسائیوں کا. وہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تقریر شروع کر دی مارکیٹ کے اندر. مومن کے لیے بازار اور مسجد سب برابر. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑے لندن چلے گئے تو میمو سے ڈر پڑ گئے، جرمن جاپان چلے گئے تو کافروں سے ڈر گئے. سفید چمڑی والوں سے بلال حبشی نہیں ڈرے، کالے کھال والے، کیونکہ دل روشن تھا. اگر دل میں اللہ کا نور آ جائے تو آپ سارے عالم پر جہاں بھی جائیں گے آپ غالب رہیں گے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق
بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ زمانے پہ چھا گیا. اسی محبت کو، اتنی محبت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روح کا جان میں ہماری جان سے زیادہ، اہل عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب اللہ پیارے ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ تینوں دعا مانگی ہے صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو سمجھ لیجیے کہ اب دنیا میں جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا. اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، جینا اور مرنا نفس دشمن کے لیے ہوگا. آپ دشمن کو خوش کریں گے اور دوست کو، اپنے مالک کو ناراض کریں گے. اس نفس کی کو مزہ دینے کے لیے جو تمہیں بارہا جوتے بھجوا چکا ہے، جو تمہیں بارہا تم پر تبصرے اور ذلت کی مال تمہیں دے چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہاری عزیز نہیں ہو. آپ پیسے کو ڈالتے ہیں. یہ جو لوگ ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، گناہوں کے سامنے گھٹنے دیکھتے ہیں، یہ پست ہمت نہیں ہے. ان کی ہمت ہے استعمال نہیں کرتے. دلیل یہ ہے کہ کوئی محمد علی قلعے ساتھ سفر کر رہا ہو اور باکسنگ والا ہاتھ دکھا رہا ہو کہ اگر آپ ویسٹرن اسٹریٹ پر یا بندر روڈ پر یا پرنس مارکیٹ میں اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا تو باکسنگ والا ہاتھ دکھا دو. محمد علی قلعے یا کوئی بھی بات پہلوان زبردست طاقت والا چل رہا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہمت کو پست کرتے ہیں. اس وقت آپ کی بریک فیل ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ واقعی آپ کی بریک کے اسکرو لوز ہیں اور آپ بالکل ہمت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس پر یقین ہے اس کے ڈنڈے کا. اس وقت آپ ہمت کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق اتنی قوی ہو جائے گا اور آپ اپنی ہمت کو پوری طاقت سے استعمال کریں گے کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے، ان کی ناخوشی کی راہوں سے منحوس اور حرام خوشی کو درآمد نہیں کرنا ہے، امپورٹ نہیں کرنا ہے، استیراد نہیں کرنا ہے. 3 زبان استعمال کیا میں نے، امپورٹ انگلش، درآمد فارسی، استیراد عربی لفظ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنے قلب کو خوش نہیں ہونے دیں گے، ایک آشاریہ بھی نہیں خوش ہونے دیں گے. پھر بھی اگر یہ ظالم چرا لیتا ہے تو ہم اس سے توبہ استغفار کر کے ہم اسے واپس کریں گے منحوس مال کو. اس منحوس خوشی کو، اللہ کی عزت اور قہر کی خوشی کو ہم واپس کریں گے استغفار و توبہ سے، اشک بار آنکھوں سے کہ اے خدا میرے چور نفس نے آپ کی ناراضگی کی راہوں سے جو حرام لذتیں برآمد کی ہیں، ہم توبہ استغفار کر کے اپنے اشک ندامت سے اس کی تلافی کرتے ہیں اور آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک ساتھ آپ کی ناراضگی میں نہ جییں. ایک ساتھ ہی ہم آپ کی ناراضگی میں جینے کو حرام سمجھتے ہیں. کیا وہ زندگی ہے؟ وہ بندہ کیا زندگی پاتا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کی ہوئی؟ وہ تو ان کا کرم، اگر خدا حلیم اور اپنے کریم ہونے کی شان نہ ظاہر کرتا تو وہ زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا. پھر وہی بات کہتا ہوں، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا، کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا. آج ہم اپنے گناہوں سے بھی اتنا غم نہیں محسوس کرتے. اس نے دوسروں کو دیکھا، کسی کو لوٹ آئے اور لیٹ گئے، دیکھنے کے بعد جب پیشاب ہوا ہے تو اس میں خون آ گیا اور یہ کہا خدا تیری نافرمانی کو دیکھ کر دل کو صدمہ ہوا. یہ ولی اللہ ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے صدمہ ہوا، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی صدمہ نہیں ہوتا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نالائق حالت پر یہ شعر بڑے درد سے کہا کرتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، اور روتا ہوں میں یہ ہائے میری چشم تب نہ. یعنی مخلوق کو ہم پر ترس آ رہا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کو ترس آتا ہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ رش کے حق اقلیم دونوں جہان کے مزے سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کو راضی کرنے میں. بس 2 ہی صورت ہے، یہ 2 جملہ نوٹ کر لیجیے. مداحت کے لیے وقت آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون دوبارہ بیان ہو کہ نہ ہو. زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خوشی کے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ بچہ چھوٹا اپنی خوشی کا خود انتظام کرے، ایک یہ کہ چھوٹا بچہ ابا سے کہہ دے کہ ابا آپ ہماری خوشیوں کا انتظام کیجیے تاکہ ہم کو غم اور رنج فکر نہ آئے. آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ بولو بھائی. چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، اس کی خوشیوں کا انتظام ابا اچھا کر سکتے ہیں یا بچہ؟ کیوں کہ بچہ عاجز ہے.
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری طاقت کی نسبت وہ ہے جو بچے کو باپ سے ہے یا اور زیادہ ہم کمزور ہیں. کتنے کمزور ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کمزوری رجسٹر کرتی انہوں نے. خود انسان ضعیفہ. اللہ بتاتے ہیں انسان کمزور پیدا کیا گیا. جس کی کمزوری پر یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو وہ اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے تو اس سے بڑھ کر نالائکی اور نادانی کیا ہوگی. لہذا اپنے نفس پر بھروسہ, اپنے تقویٰ پر بھروسہ, اپنے علم پر بھروسہ یا اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرنے والا نادان. اپنی خوشیوں کا انتظام آپ خود کو کر رہے ہیں. حلال نعمت بھی ہے وہ کر لیں آپ, لیکن اپنی خوشیوں کا انتظام گناہوں سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ناقابل برداشت غم کا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جب بدل جاتی ہے اس وقت پھر سارا عالم اس کو سکون نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ پیر جو اس پر مر رہا ہے اس کی محبت میں, جس کی زندگی بھر اس نے ٹانگیں دبائی ہیں, وہ پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے غضب و قہر کو کوئی روک نہیں سکتا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ بیوی نہ بچے نہ بینک بیلنس نہ مرغ کی بریانی سب ظاہر کر دیتا ہے خدا. اور جس کی دل پر اللہ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا, کوئی غم ہاتھ میں اٹھایا, صدر مارکیٹ کسی بس اسٹاپ پر نظر کی حفاظت کر لو, کوئی اور اچھے کام کر دی جہاں آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑا, اللہ کی نظر رحمت آپ کے دل پر آئی اور آپ کا دل دونوں جہان کے مخلوق آپ کے قلب کی اس لذت سے عارف نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ولی بھی دوسرے ولی کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا. باطنی چیز ہوتی, اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. اس پر ایک میرا شعر سن لیجیے. جس طرف کو رخ کیا تو نے, جس طرف کو رخ کیا تو نے گزشتہ ہو گیا. یعنی جس کے دل کو آپ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا ہے خدا, اے میرے اللہ اور رب العالمین سارے عالم کے ماننے والے, جنت کے خالق ہیں, حسن کے خالق ہیں, خوشیوں کے خالق ہیں, خوشی کے پیدا کرنے والے, جس کی دل کو آپ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس قلب پر نظر رحمت ڈال دیں, اس کے قلب کی بہار کا کیا عالم ہوگا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ گیا تھا ہو گیا. لاکھ بریانی کباب کھاتے ہیں. قلب کی بے کیفی کا عالم مت خودکشی نہیں کرتا اور ڈر کی وجہ سے. کیوں خودکشی نہیں کرتا؟ اتنا تو ایمان رہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اور ڈرنے لگیں گے کہ تم حالت نافرمانی میں آئے ہو میرے پاس. تم نے توبہ ہے دوستو اس ماحول میں جو رات دن گناہوں کے ماحول میں ہے, اور وہ ماحول جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا ہو اور اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے تعلق کی ہو, ان کو تو بہت زبردست جست لگانی چاہیے. کیسی جست معذوری فرماتے ہیں کہ کیوں علی واری در خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نفس کے قلعے خیبر کو توڑ دو. اپنے نفس کے خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے دروازے کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ. دست بردار تیر, ہاں کیوں علی واری در خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کرو, اس نفس کو کچل دو. کیوں علی واری در خیبر شکن بھی زبر بردار مردانہ بے سفر. ارے بھائی مردانہ حملہ کرو نفس پر. نفس زنانے حملے سے تو خود بھی مؤنث لوگوں سے چپ نہیں ہوگا. نفس لغت کے اعتبار سے مؤنث, جہاں اس کی ضمیر راضی ہوگی تو مؤنث کی راضی ہوگی. ان نفس
نفس اللہ ہمارا تو محمد سے نہیں، نفس کی صفت بھی محمد ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی کون سے وہاں بتاؤ اس میں جو علماء اور مولوی طالب علم ہے، طالب علم بتاؤ ارجعی مذکر کرتے تھا یا مؤنث کا؟ رضا یرجو کا ارجع واحد مؤنث حاصل ہے، تو مؤنث نفس ہے لغت کے اعتبار سے. اب اس پر آپ زمانہ حملہ کریں مؤنث والا، عورتوں جیسا تو یہ عورت سے کہاں سے ہوتی ہے؟ 10 گاڑی ہو جائے گی 11 ہو جائے گی. مرد 1 گھنٹہ لگا تو وہ بیچاری مردانہ معاوی فرماتے اس نفس پر مردانہ حملہ کو. اور یہ جسم کی باڈی سے نہیں ہوتا، باڈی دبلے پتلے ہوتے ہیں، روحانیت ان کی کمی ہوتی ہے اور نفس کو چٹ کر دیتے ہیں. اور باتیں دیکھنے میں بڑے مستقل ہیں مگر نفس کے مقابلے میں بلی سے بھی بدتر. جسم کی طاقت سے نہیں نفس نہ کھاتا، یہ اللہ کے نام کی روحانی طاقت سے نہ کھاتا، آوازاری سے بھی سب دبتا. کیونکہ آوازاری سے اللہ کی رحمت، جیسے جہاز حملہ کرنے جائے اور اس میں قیمتی نمبر ہو تو وہ 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دشمن ملک پر آپ کا ملک قیمتی قسم کا آئٹم بم لے جا رہا ہے تو 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں بھی رہتے ہیں. تو جب آپ آزادی اللہ سے اپنی حفاظت کی درخواست کریں گے تو آپ کے نفس کا جہاز اگر صدر اسپیرسنا کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جہاز کو آپ کی حفاظت کی کرتے چلیں گے. 2 رکعت روزانہ پڑھتی، بلا ناغا پڑھتی، 2 رکعت پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 21 مرتبہ، ورنہ 11 دفعے، ورنہ 7 مرتبہ، ورنہ 3 ہی مرتبہ پڑھو اور ورنہ 1 ہی دفعہ پڑھو. اب اس کے آگے تو کسی ورنہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 1 مرتبہ کے بعد بھی ورنہ لگا دیں، ورنہ ہمارا ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ خدا اپنی توفیق میری حفاظت کے لیے شامل کرنا، مجھ کو میرے دست بازو کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میں اپنی معلومی فرماتے ہیں خیش رابی دے رسوا یہ خیش. اے خدا ہم نے اپنی ذلت، اپنے عزموں کو شکست، اپنے توبہ کے ارادوں کی شکست اور اپنے دست بازو کی بے کسی کو بارہا دیکھا. آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. آپ کو نیند آ رہی ہے مگر نیند والوں کی شکل نہ بنایا تو اس لیے آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، بلکہ آپ اپنی رحمت سے تحفظ شامل کر دیجیے. آپ جب تک اپنی رحمت کی حفاظتی تالا اور حفاظتی سایہ ہمیں نہیں عطا کریں گے ہم اس نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے. یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دلیل اس کی قرآن بات ہے ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، نفس جو ہے بہت ہی برائی کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ ما رحم ربی، مگر جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. یہ ماں برقیہ زمانیہ مطلب کیا ہے؟ مفسر عظیم اللہ معروسی السید محمود بردانی لکھتے ہیں کہ ان النفس اللہ امارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے بہت ہی گناہ کی طرف بڑھنے والا ہے، شر کی طرف لے جانے والا ہے. مگر اللہ ما رحم ربی، اللہ ہے مگر. یہ مگر کی بات کیا ہے؟ جس وقت تک اللہ کے رحمت کی حفاظت اس کے ساتھ نفس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ما رحم ربی کا ترجمہ سن لیجیے. مصدریہ برسیہ زمانیہ ہے، یعنی فی وقت رحمت ربی، فی نے اس کو ظرفیہ کر دیا اور وقت نے اس کو زمانیہ بنا دیا اور رحمت نے رحمہ ماضی کو مصدر بنا دیا. اس لیے اس ماں کا 3 نام رکھا مفسر حسین اللہ معلوسی نے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے. یعنی ایسی وقت رحمت ربی، جب تک میرے رب کی رحمت کا مجھ پر سایہ ہوگا یہ نفس ہمارا کچھ نہیں کرے. لیکن رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رونا پڑتا ہے، آہذاری کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ گریت طفل کے جوشت لبن، کیوں نہ گریت طفل کے جوشت لبن، جب تک بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا.
اگر مر جائے مردہ بچے کو ماں ایک قطرہ دودھ نہیں پلا سکتی، خون رہے گا سر، جب تک اس کا تالو چلاتا ہے تب ماں کو جوش رحمت سے اس کا خون دودھ بن جاتا ہے۔ تانے گریت طفل کے جوشت لبن، جب تک کہ بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے دودھ جوش نہیں مانگتا، اور تانے گریت ابر گئے خندق چمن، جب تک کہ بادل نہیں برستا کھیتی کہاں ہنستی ہے؟ کہ خندق چمن، یہ باغات اور کھیتیاں کب ہنستی ہیں؟ جب بادل ہوتا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے رو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش تمہارے کو ہو جائے۔ احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، حضرت احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، جب مرنے لگے مقروض تھے، پوری سیڑھی اس کے ساتھ اپنے چادر کے لیے پیسہ بتانے ایک ہاتھ سے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں یہ رسمی معلوم سنا رہا وہ کچھ زیادہ ہو کے لے گئے، تو یہ جو بڑے بڑے لوگوں کا قرضہ تھا یہ تو سنجیدہ تھا اور محبت سے چلانا شروع کرنا بدتمیزی نہیں کرتے تھے کہ بزرگ آدمی ہیں، لیکن یہ بچہ کیا جانے کیونکہ بزرگ اور اس نے اپنے ابا کو دیکھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اپنا گھنٹہ لگائیں گے کہ ہزار لگایا تو پیسہ کیا ہوا، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہوتا ہے آپ کا گھنٹہ لگایا گا اس لیے رو رہا ہوں، پیسہ دلواؤں اس سے بڑھ گیا، پھر وہ چاہتا ہوتے کچھ پائے لیتے بہت زور زور سے چلانے لگا ویسے، کیونکہ ابا اس کا بڑا گھنٹہ بھی لگاتا تھا۔ جب بہت زور سے چلانا شروع کیا تو اسی درمیان میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے سینی میں تھیلیاں بہت سی تھی، اس میں جس کا جتنا قرضہ تھا الگ الگ تھیلی اور سب کا نام لکھا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بندہ مقروض جا رہا ہے اور اس نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہوا تھا، اور اس نے اس کو خواب ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس کا کتنا قرضہ ہے، سب نے بتایا میرا اتنا رکھا تھا، انہوں نے دینا شروع کر دیا، اور حلوہ لانے کا پیسہ الگ رکھا تھا، اس کی تھیلی الگ تھی۔ اس نے کہا اچھا بھائی اب کون رہ گیا، اس کا انسان یہ لڑکا رہے گا تو تیرا کتنا ہے اس کی تھیلی اس کو پکڑا۔ تو اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بڑا اتنی دیر سے ہم پریشان تھے، یہ آپ کی رحمت تو پہلے بھی آ سکتی تھی، میری ادائیگی خرچ کے لیے یہ چینی والا پہلے بھی آپ بھیج سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سمجھا کہ تم روئے نہیں تھے، مجھے رونے کا انتظار تھا۔ وہ اس تانا گریت کو بچے حلوہ فروش، اگر وہ حلوہ بیچنے والا نہ روتا، تانا گریت کو بچے حلوہ فروش، وہ حلوہ بیچنے والا بچے کے رونے سے ان کام بن گیا تھا۔ بہر بخشائش نہایت، بہر بخشائش بخشش کے سمندر میں نہایت کیا جوش یعنی جوش میں ڈالا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد مولانا اکرم میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی ایک بچے کو لے کر کے، حضرت بہت روتا ہے، خراب ہوتا ہے وہ رونے دے، ارے رونا تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا، بڑے بھی رونا چھوڑتے اور بچے بھی رونا چھوڑتے تو کیسے میں کام چلے گا، اور رونا ہونے سے انہیں کے رونے سے کام بن رہا، عذاب چلا ہوا۔ اور یہ حدیث جامع صغیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لولا اشیاء رکا، اگر ہمارے گھروں میں یہ رکو کی حالت میں بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمر جھک گئی، ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، ولولا حیوان رزا رکتا، اور اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو کیا ہوتا، لولا اشیاء رکا، اگر یہ رکو کی حالت میں بوڑھے نہ ہوتے کمر جھکی ہوئی، ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، ولولا بہائم رکتا راتا یا عین رکتا، کیا مانے بے زبان جانور نہ ہوتے، لسبت علیکم العذاب سبا، تو تم پر عذاب نازل ہوتا بارش کی طرح سے۔ آج گھر میں بڑے بوڑھے طوطا مینا بے زبان جانور بکری وغیرہ اور یہ چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے رونے سے ہم عذاب سے بچے ہوئے۔
لیے میری گزارش کو میں اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کا اور بزرگوں کی دعاؤں کا کہ دو راستہ خوشیوں کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوشی کا اپنے ارادوں سے اور اپنی رائے سے انتظام کروں اور جائز ناجائز کچھ نہیں VCR سنیما جس طرح سے حلال حرام جو ملے اپنا دل خوش کر دیں انسان. ایک یہ صورت ہے کہ اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دو جس حالت میں چاہے رکھیں اور کہہ دو سرے دوست سلامت کی مخندر آسرائی جس طرح آپ چاہیں ہمیں رکھیں. جہاں آپ کہہ دیں گے حرام وہاں ہم رک جائیں گے. شریعت کی رسی میں بن کر اپنے کو جگڑ لیں گے اور جہاں آپ کھول دیں گے کہ یہاں کھاؤ تمہارا اچھل کود کے کھائیں گے. جیسے دن بھر اسے ہے ہم شریعت کی رسی میں اپنے کو جگڑے رہتے ہیں اور تاریخ کے وقت میں ہم کود کے شربت اور پکوڑے نہیں بڑے اڑاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی اچھا لگتا ہے اذان کے وقت. اور ایسے ہی دن بھر پانی پینے سے بدل ہوتا ہے. اس لیے اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کیجیے. درد دل سے کہتا ہوں اپنی خوشیوں کا انتظام اپنے ربا کے حوالے کرو. جیسے چھوٹا بچہ ابا سے کہتا کہ ابا آپ ہی کے حوالے کیوں میں تو بچہ میں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہیں کر سکتا. نادان کبھی گندی نالی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں, کبھی پیشاب کا کھانا بھی چاٹ لیتا ہوں, کبھی بلغم بھی کھا جاتا ہوں, کبھی زہر بھی کھا سکتا ہوں. گلاب جامن میں جمال گوٹے کا انجیکشن زہر کا کوئی دے دے وہ گلاب جامن بھی کھا سکتا ہوں کیونکہ میں نادان ہوں, ظاہر دیکھتا ہوں. ہم چمڑی دیکھتے ہیں, ہم گال اور آنکھیں اور آنکھوں کو اور کالے بالوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اے خدا کہ ان گلاب جامنوں میں جو زہر ہے شیطان کا اور نفس دشمن کا تو اس سے باخبر ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کو نہ کھانے دیں. ہمیں ہماری خوشیوں کا آپ انتظام کروا دیں. حلاوت ایمانی توفیق دے دیں کہ ہم اپنی نظر کو بچا کر حلاوت ایمانی کا انتظام کریں. پھر دیکھیے دل کیسا خوش رہتا ہے. ایسی خوشی کہ آپ کے پاس بھی آ کر غم زدہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ جن کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے, جن کے دل کو چین و سکون عطا کرتا ہے, یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس اگر غم زدہ بھی آ جائے, مارا ہوا نافرمانی گناہوں کے عذاب کا مارا ہوا اگر اللہ والوں کے خانقاہوں میں چلا جائے اور ان کے غلاموں کی خانقاہوں میں ان کے خادموں کی, تو وہاں جاتے ہی اس کو اطمینان کی وہ سمجھے گا کہ واقعی ہم کہاں عذاب میں تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بازار پڑھتا ہوں, اس کو بتا میں اثر کرتے ہو کہ راحت بتوں کی عشق میں آرام تلاش کرتے ہو, عشق بتا میں اثر کرتے ہو فکر راحت, جنت کو دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کے خواب گاہیں. بس یہ مضمون آج دل میں ایک نیا مضمون آیا کہ ہم لوگ اپنی خوشی کو اپنی عادت سے حاصل کرتے ہیں. کسی کا حسین چہرہ دیکھا تو دل میں خیالات شیطان ڈالتا کہ اس کو دیکھ کر دل خوش کر دو, کچھ اس سے باتیں کر کے دل خوش کر دو, کچھ اس کو گرندا دلا کر دل خوش کر دو, اس کو کس طریقے سے اس سے حاصل کرو خوشی کو. یہ ہمارا اپنا انتظام ہے. اور ایک وہ شخص عقل مند اور مبارک بنتا ہے جو اپنے اللہ کے حکم کی تابع داری میں ان خوشیوں کو خوشی آگ لگا دیتا ہے. خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے ایسی خوشی جس سے اللہ کی ناخوشی ہو اس کو خوشی آگ لگا دو. پھر آپ کی خوشیوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. آپ کی خوشیوں کا آپ کے سکون قلب کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے. میں کتنی قسمیں اٹھا لوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی راحت اور جس کی مسرت کا کفیل بنتا ہے اس کی مسرت اس کی راحت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں درد سری میں جاتے ہیں, کیوں اپنے چہرے پر حواس باختگی پیدا کرتے ہیں. ذرا اس کے چہرہ دیکھ لو. یہ رومانٹک دنیا جو ہے جتنے لوگ VCR TV اور گندی پکچر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی شکلوں کو غور سے دیکھیں, ان کی آنکھوں پر لعنتیں برس رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اثر کر رہا ہوں. میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کا مجھے حق حاصل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت کرے اللہ اس شخص پر جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, ہماری عورتوں کو دوسروں کی بیٹیاں اور بہنوں کو دیکھتا. لعنت اور نازک بول منظور نہیں تھا
اور جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں، جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھاتی ہیں، گالوں کو دکھاتی ہیں، اس کو بھی پودا لگا کر بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ کی نبی کی ان کے ساتھ ہی بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی لعنت نازل کرے. اور لعنت کی کیا معنی ہے؟ ذرا معنی میں سمجھ لو. لعنت کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. گویا نبی نے یہ بدعا کی کہ جو لوگ بری بری نظر کی حفاظت نہیں کرتے یا جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، پردہ شرعی جن کے گھروں میں نہیں ہے، ان کو اے خدا اپنی رحمت سے دور کر دو. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے. ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر مانتا نہیں ہے، شوہر پیار نہیں کرتا، ظلم کرتا. ارے جب اللہ کی رحمت کا سایہ کھو دیا، بے پردہ پھرتی ہو، سوکھی پاؤڈر لگا کر، نہ دیور سے پردہ ہے، نہ چچا دار بھائی سے پردہ ہے، نہ مامودار بھائی سے پردہ ہے. آپ اس عورت نے جب پوچھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی جتنا موت سے تو ڈرتی ہے اتنا پردہ کرتا. آج کیا ہے؟ دیندار گھرانوں میں پردہ شرعی ملنا مشکل ہے. دیندار گھرانوں جس کے دو کو بھانجا چلا رہا ہے، 12 سال کی عمر جس سے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سید احمد صاحب 12 سال کی عمر تھی کہ حضرت نے ان کو پردہ کرا دی. ایک سوال کر دیا کہ وہی صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. معمول سگے بھاگ سے فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس سمجھ گئے کہ ممانی سے پردہ. پھر اب حضرت کی پیرانی صاحبہ ممانی لاکھ بولاتی ہے بیٹا آؤ گھر میں کھانا کھاؤ. وہ بچہ جس کو بچپن سے آگاہ بتایا تھا ماں مر گئی تھی، بچپن 2 سال 2.5 سال کے تھے، ننگے پھرتے تھے، پورے پیشاب میں کھانا کرانے والی ممانی کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو. والی صحیح نہیں گئے. کیوں؟ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک سوال کر لیا تھا کہ موری صاحب تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. میں تمہاری ممانی سے پردہ ہے. 10 سال کی جب عمر ہو جائے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب 10 سال کا بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، فاصلہ کرو، بیچ میں تکیا رکھو، کوئی چیز ڈالو، فرد کو بین مذاہبی ان کے بستروں میں فاصلے کرو، تفریق ڈالو. سگا بھائی سگے بھائی کے پاس نہ سوئے. یہ حکم ہے. جو لوگوں کو تجربہ ہے نفسیات کا ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز شریعت کی، کیا اس میں شفقت اور رحمت. اپنے 10 سال کے بچوں کو بھی اکٹھا مت لیتا ہوں، بیچ میں تکیا رکھو، کوئی چیز حائل رکھو. ایسی اپنی سبھی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی جب ہو جائے تو ان کے بستروں میں بیچ میں فاصلے کرو. ترجمہ دیکھ لو، فرے کو بین مذاہبی ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کو بیچ میں فاصلے کرو. ایک مدرسے میں جب میں نے بیان کیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ ساری سپاہیاں، یہ جو فراشی سب سپاہیاں بیچ میں رکھے ہوئے لڑکے. میرے پاس سب ماشاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کوئی چیز میں انتظام کو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو سارا انتظام اللہ تعالیٰ جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. بس مولانا یعقوب صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. جب سنا کہ حضرت کے حادثات کے نام سے ایک انتقال ہو گیا 7 مسلمان والوں کا تو دیکھا کہ بڑے میاں کیا کرتے ہیں. کان لگایا، ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور یہ کہتے ہیں حضرت صبر کیجیے. خود حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کیجیے تو پہلے ہی سے صبر کی وجہ، اگر کہتا ہوں روئیے نہیں تو روئے نہیں رہے، اگر کہتا ہوں آگ کیجیے تو پہلے ہی سے آگ دوائی. تو فرمایا میں نے کان لگایا کہ وہ ہمت فرماتے ہیں مجھے دل ملنا مولانا اشرف صاحب خانی کا بڑا پڑھو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. خاموش ہے آپ اس پر. تو مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. جس تسلیم و رضا کو چاہ رہے اللہ کی مرضی پر سوا راضی رہنے کی اور کوئی راستہ ناراض ہو کے ہم کیا کر لیں گے؟ اب نہیں بگاڑ لیں، اس مالک پر راضی رہنے ہی اٹھانا ہے. جس تسلیم و رضا چوکا ہے کتنے ہی آپ کو حسن اپنی طرف متوجہ کریں. آپ یہی کہتے ہیں خدا ہمارے لیے سوا تسلیم کیوں کوئی چارہ. مانا کی حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے.
یہ پہلا مصرع اس لیے میں نے کہا ہے کہ کسی مشتر کو یہ خیال ہو کہ ملا یہ سب جانتا ہی نہیں، جانتا سب ہے ملا بھی، مگر اللہ بھی مانتا ہے نفس کی نہیں مانتا. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ خدا کا ہے، لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ خدا کا. جب اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، کشش کوشش کو چھوڑو. آپ کے اندر دونوں طاقت ہیں، کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو فقیروں اللہ نازل نہ کرتا، ظلم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن یا نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے اور فکر اللہ کو خاص تم اللہ کی طرح رہو. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے نہیں. کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے، 40 دن سے بخار ہے، بھاگ نہیں سکتا. اتنے میں بھیڑیا آ گیا. بابا کہتا ہے ابا تو بیٹے بھاگ کے آ جا میرے پاس. تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا. کیا یہاں کا حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے؟ لہذا اگر ہمارے اندر گناہوں سے بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی آیت نازل نہ فرماتے اور ہم الراحمین ہوتے ہیں. لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہم میں طاقت فرار ہے، لیکن ہم خباثت تباہ سے فرار پکڑے رہتے ہیں، یعنی ٹھہرے رہتے ہیں گناہوں کی مرکز پر. گناہوں کی جگہ پر ہم خود ٹھہر کر کے اور مزے لیتے ہیں. جہاں فرار کا حکم ہے وہاں ہم نے پر ایک نقطہ بنا کر خواب بنا دیا اس کو. فرار میں ٹھہرنا ہے. جہاں فرار کا حکم تھا ہم نقطہ اضافہ کرتے ہیں وہاں. اس آیت میں ہم تحریر کرتے ہیں عمل تحریر نہیں کہ آپ قرآن میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتائیے آپ کہ ہم وہاں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں، یعنی نظر اچانک پڑ گئی، نظر نیچے گراتے ہیں یا پوری دیر اس کو دیکھتے ہیں. اگر ایک سیکنڈ بھی دیکھتے ہیں ٹھہر کرتے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صاحب کی محبت فقیر میں اللہ پر عمل نہیں کیا. ہم نے فرار کے بجائے قرار کو لے لیا. ایک نقطہ کا اضافے کا مجرم ہو گیا کہ نہیں. ہمارے دوست جو قرار صاحب آتے ہیں جو حضرت فرماتے ہیں مولانا شاہ صاحب کہ قرار صاحب ایک نقطے میں ہٹانے سے فرار ہو جاتے مزاج فرماتے ہیں. بس تو یہ دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے جمعے کو ساتھ عمل بتاؤں گا جس پر ہر شدائی پر سایہ ملتا ہے. سات عمل. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ رشتے درگردن اور گندا دوست، ایک دوست ہے عالم غیب میں جو رسی باندھے ہوئے گردن اپنی بلد حفظہ کی خاطر سوائے ہو جدھر چاہتا پندرہ چلے جاتا. بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 2 14 جلدوں میں شرح ہے. یہ بخاری شریف کی شرح ہے، 14 جلدیں ہیں ایسی جس کی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث کی شرح لے کر آیا ہوں. لیکن جیسے ہی بیٹھا فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں عظیم مجھ پر گوشت پیدا کیا. یہ درد بھرا مضمون عطا فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ سنا دو اور تم بھی سن لو آج تک کہ اپنی خوشیوں کا انتظام خود مت کرو. تم اپنے کو کیا خوش رکھ سکتے ہو جس کو خدا نہ خوش رکھے. زیادہ طاقت والی اور کریم اور ارحم الراحمین کے حوالے اپنی خوشیوں کرو. حرام خوشیوں سے بچ جاؤ اور اپنے دل کی خوشی کی کفیل اپنے اللہ کو بنا دو. پھر دل کو اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں خوش رکھتے ہیں. آپ اس کی راضی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو حافظ گشت دیکھو کیسے مہارت جب حافظ شیرازی کی جان کو اللہ اپنے نام پاک کی لذت سے مست کرتا ہے. جو حافظ گشت دیکھو کیسے مہارت تو شمار میں بھی نہیں لاتا. ایک جو مملکت کاؤ کو کہہ رہا تو ایران کی کاؤ کو کہہ کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں صاحب سلطنت کیوں گر گئی؟ معلوم اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوش رکھتے ہیں تو تخت و تاج وہاں بک جاتے ہیں، نیلام ہوتے نظر آتے ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے قرب کا نور کا دریا بہ رہا ہے. جنت اور دنیا کی نعمتوں کا خالق ان کو وہ بہار عطا کرتا ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے دوستوں یہ میں نے میرے ساتھ اب میرے دل میں یہ مضمون اتنا جوش کے ساتھ آیا کہ جو میرے ارادوں کی جھوپڑیاں اس میں بیٹھے
بتاؤ جب بارش ہوتی ہے تو لیاری میں جھوپڑیاں بہتی آ رہی ہیں، تو میں نے جو ارادے کی اپنی جھوپڑی بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب سیلاب آیا تو میرے ارادوں کی جھوپڑیاں اس میں گئے کہ اس کو پھر یہ تمہارا ارادہ اس حیثیت سے نہیں کہ حدیث تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لو میرا ارادہ تو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ برکت ڈالے، بار بار میری زبان اور آپ کی کانوں کی دوستی اور ملاقات، تم سلامت رہو میں سلامت رہوں اور میری دنیا ہے ان کو سلامت رہے، آپ بھی سلامت رہے میں بھی سلامت رہوں اور اللہ والی محبت میری آپ کی سلامت رہے، انشاءاللہ پھر ملاقات موقع ملے گا۔ لیکن میں 7 نمبر کو سنا کر دوں گا کیونکہ ابھی 2-3 منٹ 5 منٹ کا وقت ہے، وہ سنا کر دیتا ہوں، شرح کا وقت نہیں رہا۔ وہ 7 عمل یہ، نمبر 1 امیوں پر گنیے، نمبر 1 عادل بادشاہ، عادل بادشاہ اس کی شرح نہیں سناؤں گا۔ نمبر 2 آپ کی شرح واقع رہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت ہے اللہ کی عبادت میں استعمال ہوئی، وہ جوان جس کی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت پر خدا ہوئی ہو، مردہ مردے پر مر گیا تو 2 ڈبل مردہ ہو گیا، ایک لوگ 2 مردے پڑے ہو خبروں کے پاس، ایک مردہ ادھر لیتا ایک مردہ ادھر لیتا، یا 2 جنازے ساتھ لیتے ہو، کیا قیمت ہوگی مردہ لاشوں؟ لیکن ایک ولی اللہ زندہ ہو اس کی روح کتنی قیمتی ہوتی، 1 لاکھ انسان ایک طرف، ایک جو صاحب نسبت نہ ہو، ایک ولی اللہ خالی ہوتا ہے۔ ہاں کی دلت پوشانے منن 100,000 اندر ہزارہ کنم، معلوم بات ہے 100,000 میں اللہ والوں کی ایک جسم اور ایک ذات اس کی بھاری ہوتی ہے، 1 لاکھ انسان۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مارکیٹ میں ہے لیکن دل مسجد میں لگا ہے کہ اذان ہو تو میں اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا۔ نمبر 4 وہ 2 آدمی جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے جمع ہو اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو، جب جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو۔ مثلاً وضو کرنا ابھی اذان کے پہلے تو جدا ہوئے نہیں، لیکن وضو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جمعے کی تیاری ہے، ملاقات اور اجتماع اور تفرق دونوں، لیکن اجتماع بااختیار ہے، تفرقہ باتفاوت ہے۔ کیا مطلب کہ اجتماع تو شوق سے ہوا، کیونکہ بااختیار میں دماغت کا خاصہ ہوتا ہے، اب دماغت یعنی ملاقات کا شوق رہتا ہے، اور تفرق باتفاوت سے ہے۔ یہ بات ابن حجر العسقلانی میں نہیں لکھی، کسی شاعر میں نہیں لکھی، جو یہ 2 شرح میں نے دیکھی، ملا بخاری سے لے کر یہ دونوں شارحین، عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی، ابن حجر العسقلانی کی اسناد میرے پاس، لیکن بزرگوں کی انہیں دعاؤں کی برکت سے انہیں حضرات کے سطح میں اللہ نے دل بات ڈالی۔ 2 بات اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں شوق سے، اور تفرق بات تفاوت سے ہے، یعنی تکلف کر کے دل میں غم محسوس کر کے جدا ہوتے ہیں، جدا ہوتے وقت دل خوش نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عربی گرامر سے میرے دل میں ڈالی، یہ بات آپ کہیں دیکھیں گے تب پتہ معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ نے اب تک اس وقت کیا زبان سے بیان کرا دیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 5 وہ آدمی جس کو کوئی عزت والی عورت، حسن والی عورت بلائے گناہ کی طرف، وہ آدمی کہتے کہ انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی یہ کیا ہوا 5۔ اور چھٹا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے کسی سے نہ بتائے، کسی سے نہ بتائے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے صرف بائیں کو خبر نہ ہو۔ اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں کوئی نہ ہوا، بیوی بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، پیر بھی نہ ہو اپنا، کیونکہ ذکر اللہ سے مراد ماضی اللہ کچھ بھی نہ ہو، بس اللہ کے سوا کوئی حاصل نہ دیکھے اس کا، تو اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن۔ 7 قسم کے لوگوں کو مولانا رومی اس عمل کے لیے کبھی کبھی جنگل جاتے تھے اور فرماتے ہیں آہرا جزاسما ہمدم نبود، جب جلال الدین رومی کی روح آہ کرتی ہے جنگل میں جا کر تو آسمان کے سوا میری آہ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آہرا جزاسما ہمدم نبود، میری آہ کا سوا آسمان کے کوئی اس وقت وہاں انسان مخلوق نہیں ہوتی۔
آسمان ساتھ دیتا ہے اور رازدہ غیر خدا محرم نبور میرے اس محبت کا راز جو اللہ کی کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے اللہ کو کتنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں. پھرتا ہوں جنگلوں میں ایک تو شہر یہ ہے پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی ہوئے یار میں وحشت میں اپنا چاک کی ریپا کیے ہوئے. لیکن میرا شعر یہ ہے پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے. اور حضرت یہ میرا شعر ہے حضرت صاحب کا بھی شعر کیا شعر ہے فرماتے ہیں میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں. ارے یہ ظالم رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا کرے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 7 مضمون جو بیان کر دیا آخر میں انشاءاللہ اس کی شرح اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. پھر مرضی اسی کی ہے. اگر میری رسی کو میرے مالک نے کہیں اور مضمون تو وہ بھی بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ تھا کتنا زبردست مضمون ہے کہ دوستوں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کرو اپنے ربا سے اپنی خوشیوں کا انتظام کراؤ. جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ آپ میری خوشیوں کا انتظام کیجیے کیونکہ میں بچہ ہوں کمزور ہوں مجھے تو دو محلے کا بچہ چاہے پیٹ لے ایسی بندہ کمزور ہے ہزاروں ہم منہ کھولے ہوئے ہمیں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری خوشیوں کا انتظام اللہ ہم آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنی ماضی کی خوشیوں سے توبہ کرتے ہیں. پہلے سب لوگ استغفار کیجیے کہ اے خدا ہم لوگوں نے آپ کو ناراض کر کے جب بھی کسی زمانے میں بھی اپنے نفس کو خوش کیا ہو گناہوں کی لذتوں سے اپنے قلب و روح کو سیاہ کیا ہو اور اپنی رحمت سے بخش دیجیے اور اپنی رحمت کے سورج کی شعاعوں سے ہمارے دل کو پھر اجالا عطا بتا دیجیے. تو اللہ گناہوں سے ہم کو اپنے دل میں جو سیاہی اندھیرے پیدا کیے ہیں آپ اپنی رحمت و مغفرت کے آفتاب سے اس کو اجالے سے بدل دیجیے معاف کر دیجیے پاک کر دیجیے اور ہم سے خوش ہو جائیے اور ہم سب سے اور ہمارے گھر والوں سے اپنی ناراضگی اور غصے کو دور سے اٹھا لیجیے اور ہم سب سے خوش ہو جائیے ہماری اولاد سے بھی خوش ہو جائیے اور ہم کو بھی اور ہم سب کے اولادوں کو بھی اللہ متعلقین کو سب کو اللہ والی زندگی اور صالحین کی زندگی عطا فرما دیجیے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا کر ہمارے غم و فکر کو دور فرمائیے. اور جتنی حالتیں جن کو ہیں جو خواتین بہنیں آئی ہیں جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں جس کو جو غم بھی ہو کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو کوئی مقروض ہو کسی قسم کا کوئی اللہ غم آپ سب اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما کر اس اجتماع کو قبول فرما کر کہ آپ کے نام پر سب آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے مختلف زبانوں کے مختلف قوموں کے افراد بیٹھے ہیں خدا صرف کرنے کی بنیاد پر جمع ہے جس میں کوئی کسی کی زبان کچھ ہے کسی کا وطن کہیں ہے صرف آپ کے نام پر اجتماع اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اور اگر ریا کا کوئی درجہ ہو اس ریا کو بخش دیجیے. اللہ میں اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم یہ دعا ہے اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو کثیر قبیر صغیر کبیر ہر قسم کے دکھاوے سے پاک بھی فرمائیے اور معاف بھی فرمائیے اور ہم سب کو اپنا مقبول محبوب فرما لیجیے. اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما جتنی جانیں بیٹھی ہیں مرد اور عورتیں سب کی بچے اللہ سب کو جذب کر کے اپنے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطن کی اتنا نصیب فرما کر ہم سب کو اپنی اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے. ان کے جذبات ان کی ہمتیں ان کے اعمال ان کا یقین ان کی درد بھرے دل ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير